السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ سیاحتی چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کے شوق سیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بحرین، دو دریاؤں کے حسین سنگم کے طلسماتی منظر، بہتے پانی پر بنی عمارتوں اور مسجد کے سحر میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ بحرین سے واپسی کے بعد بھی وہاں کے حسین مناظر لوگوں کو اپنی گرفت میں جکڑے رکھتے ہیں۔ دو متلاطم دریاؤں کے درمیان سوات کا خوبصورت پہاڑی مقام، جسے پھولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، ضلع سوات کے مرکزی شہر مینگورہ سے 64 کلومیٹر، سیدو شریف سے 57 کلومیٹر اور مدائن سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بحرین کا خوبصورت قصبہ سطح سمندر سے 4500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں موسم میں خوشگوار خنکی رہتی ہے۔ اس شہر کا حسن و جمال وادی سوات کے دیگر علاقوں سے منفرد ہے۔ اس کی حدود پنجی گرام سے شروع ہوتی ہیں اور لامبٹ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی آبادی تقریباً 45,000 نفوس پر مشتمل ہے، جو زیادہ تر پشتو کے یوسف زئی اور کوہستانی یعنی طور والی قبائل پر مشتمل ہیں، جو انتہائی جفاکش، مخلص، وفادار اور مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہاں اردو، انگریزی سمیت کئی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس شہر کے لوگوں کی مخصوص زبانیں پشتو اور طور والی ہیں۔ یہاں سے مانکیال کی 19,000 فٹ بلند چوٹی برف کی سفید چادر لپیٹے ہوئے انتہائی دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مذکورہ چوٹی اپنی بلند قامتی کی وجہ سے سوات کے ہر حصے سے نظر آتی ہے، جبکہ کوہ سجن یہاں کا بلند و بالا پہاڑ ہے جو ٹریکنگ پوائنٹ اور ہائیکنگ کے لیے مشہور ہے۔ پورا بحرین بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ مشرقی سمت فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں دریائے سوات خوفناک اور منہ زور موجوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ شہر کے ایک جانب مانکیال پہاڑ ہے، دوسری طرف سحر طاری کرنے والے قدرتی نظاروں سے سجا ہوا گاؤں آئین ہے۔ مرکزی شہر کے شمال کی جانب اگر سفر کریں تو سڑک سے ذرا ہٹ کر چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان پنجی گرام نام کا چھوٹا سا دل موہ لینے والا تاریخی قصبہ ہے۔ اس میں بدھ مت دور کی بے شمار یادگاریں ہیں۔ مانکیال کی چوٹی کے نشیب میں سرائے بان اور ٹاپ باندھا کے مرغزار واقع ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں چرواہے اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے اس علاقے میں لاتے ہیں۔ ٹاپ باندھ اسکیٹنگ کے شائقین کے لیے بھی ایک پرکشش علاقہ ہے۔ دریائے سوات کے پرشور پانی اور پہاڑی بلندیوں کے درمیان ایک خوبصورت پارک بنایا گیا ہے، جس میں بچوں کے لیے جھولوں کے علاوہ بڑوں کی دلچسپی کا سامان بھی موجود ہے۔ 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں دریا کے اطراف میں بنے ہوئے کافی مکانات اور پل بہہ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی رک گیا تھا، لیکن اب یہاں زندگی اپنے اصل رنگ میں لوٹ آئی ہے اور لوگ دریا کے کنارے پکنک منا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح تفریحی مقامات کی سیر کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو دریا کے کنارے سورج کی کرنوں سے غسل کرتے ہیں یا مچھلیاں پکڑتے ہیں، جبکہ رات کو دریا کے پانی کے اوپر بچھی لکڑی کی چارپائیوں کو، جنہیں پانی میں بہنے سے روکنے کے لیے بڑے بڑے پتھروں سے باندھا گیا ہوتا ہے، ان پر لیٹ کر لوگ کہانیاں سنتے ہیں، جبکہ خنک موسم میں سوات کے مشہور چپلی کباب کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات پر لکڑی کا معلق پل ٹوٹنے کی وجہ سے لوگ
سرید کے قصبے سے چیئر لفٹ کے ذریعے دریا کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ مدائن اور کالام کی وادی کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، اس لیے ان کی طرف جانے والے سیاح بھی یہاں 1-2 روز قیام کرتے ہیں۔ بحرین کی وادی کا قدیم نام براڑیال تھا، جبکہ اس سے قبل بدھ مت کے زمانے میں اس کا نام بھونال رکھا گیا تھا، جو صدیوں پرانا نام ہے۔ والی سوات میاں گل عبد الودود، جنہیں بادشاہ صاحب بھی کہا جاتا ہے، جب اس علاقے میں تشریف لائے اور یہاں فطرت کے حسین رنگ اور دلکش نظارے دیکھے تو 2 دریاؤں کے بحرین کے دونوں اطراف سے بہتے ہوئے ایک مقام پر ان کا خوبصورت سنگم دیکھا تو ان کے دل و دماغ پر اس کا سحر طاری ہو گیا۔ بادشاہ صاحب مختلف دنیاوی دینی علوم پر دسترس رکھتے تھے، کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی زبان میں سمندر یا دریا کو بحر کہتے ہیں۔ مذکورہ وادی کیونکہ دریائے سوات اور بکھرتے ہوئے دریائے دارال کے درمیان میں واقع ہے، اس لیے ان کی مناسبت سے انہوں نے اس شہر کا عربی نام بحرین تجویز کیا، اور یہ دونوں دریاؤں کے اطراف میں سرسبز درختوں، خوش رنگ پھول اور معطر گلدستوں سے مہکتی ہوئی فضا میں سیر و تفریح کا ایک بہترین مقام ہے، جہاں مئی سے لے کر اگست تک موسم گرما کے دوران سیاحوں کا ازدحام رہتا ہے۔ سیاحت اور تفریح کے غرض سے آنے والے لوگوں کے لیے یہاں بے شمار سہولتیں اور زندگی کی مسرتیں موجود ہیں۔ جدید سہولتوں سے آراستہ کئی جدید ہوٹل ہیں، جن کی کھڑکیاں اور بالکونیوں سے دریائے سوات اور دارال و گرد و نواح کے علاقے کے مناظر نہایت دل فریب لگتے ہیں۔ مینگورہ سے یہاں تک آمد و رفت کا ذریعہ ویگن، بس اور فلائنگ کوچ سروس ہے۔ بحرین روڈ انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ بلند و بالا درختوں کے بیچ میں تارکول کی سیاہ بل کھاتی سڑک پر سفر انتہائی خوشگوار اور آرام دہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ سڑک بحرین کے علاقے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں زندگی کی تمام جدید سہولتیں میسر ہیں۔ اس پہاڑی مستقر پر جدید ہوٹل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سمیت کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ بازاروں میں نوادرات کے علاوہ زندگی کی ضرورتوں کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ بحرین کے مقامی باشندے گھریلو دستکاری اور لکڑی پر نقش و نگار کے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی کاریگری کے نمونے وادی سوات میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لکڑی کے منقش ستونوں سے تعمیر کی گئی مسجد اور عمارتیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، اور بعض مکانات اور مساجد مکمل طور سے لکڑی پر نقش و نگاری کا کام کر کے بنائی گئی ہیں۔ ان مکانات کی تعمیر میں استعمال ہونے والی لکڑی پر انتہائی دلکش انداز میں کام کیا گیا ہے، اور انتہائی مہارت سے جھالریں، بیل بوٹے، پھولوں کے گلدستے خوشنما انداز میں تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس نوع کی تعمیرات صرف بدھ مت کی عبادت گاہوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ دریائے دارال اور دریائے سوات کا جس مقام پر ملاپ ہوتا ہے، وہاں ایک طویل و عریض چٹانی پتھر پر ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، جو فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ یہ مقام دارال اور سید گئی جھیلوں کی طرف جانے کے لیے ایک بیس کیمپ بھی ہے۔ شام کے وقت بحرین کا منظر سحر انگیز اور خوابناک ہو جاتا ہے۔ وادی کی تفریح کرتے ہوئے بحرین کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جاتے ہوئے لوگ خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ خنک ہوا کے جھونکے، پہاڑی ندی نالوں، دریاؤں، آبشاروں کا شور عجیب سی نغمگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بحرین کے بازار قدیم اور جدید طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ شام کے ملگچی روشنی میں سیر و تفریح کے غرض سے آنے والے ملکی و غیر ملکی افراد کی ٹولیاں وادی کے مختلف حصوں اور کالام جانے والی سڑک پر چہل قدمی کرتی ہیں۔ اس وقت یہ علاقہ یورپ کے کسی خوبصورت اور پرہجوم بازار کا تاثر پیش کرتا ہے۔ اس وادی کا ایک دل فریب پہاڑی مستقر کولالئی نامی قصبہ ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں دریا کے کنارے ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، جس کے اطراف میں سبزے سے ڈھکے ہوئے پہاڑ،
बर्फानी चोटियां और दरियाए सवात का शफाफ पानी दिलफरेब मंजर पेश करता है। यहाँ हर सू फितरत के हसीन रंग बिखरे नजर आते हैं। बहरैन की सैर करते हुए कई मकामात पर दरियाए सवात और दरियाए दाराल पर लकड़ी और रस्सियों की मदद से मुअल्लक पुल बनाए गए हैं, जिन पर से पैदल चलने वाले अफराद के अलावा भारी गाड़ियां भी गुजर कर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाती हैं। यहाँ के बाजारों में सुबह से रात गए तक सयाहों का हुजूम रहता है, जहाँ दुकानों पर सवात की तहजीब और सकाफत की अक्कासी करते हुए मुकामी हुनरमंदों के हाथ से बनाई गई दस्तकारी, सवाती कंबल, शालें, जर्री की सवाती टोपियाँ, सिली सिलाई पोशाकें, खवातीन के मलबूसात, टीकोजी, सफरी बैग और खवातीन के पर्स गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं, जो उन्हें खरीद कर अपने मुल्क सौगात के तौर पर ले जाते हैं। बहरैन का शहद और ज़ीरा पाकिस्तान भर में मकबूल है। वादी के मगरब में कोह हिंदुकश के नशेब में दाराल ढंड झील वाक़ है, जो बर्फ़पोश पहाड़ों और ग्लेशियर पिघलने की वजह से वजूद में आई है। इसके अतराफ में लहलहाते दरख्त, सब्ज़ाजार और खुश रंग फूल खिले नज़र आते हैं, जो सयाहों को अपने शहर की गिरफ्त में ले लेते हैं। करीब में वाक़ गाँव के बाशिंदे, जो सयाहों को मुख्तलिफ़ खिदमात फराहम करते हैं, इस झील से मंसूब दो मालाई कहानियाँ सुनाते हैं। दरियाए दाराल के साथ साथ हाल ही में एक 6 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की गई है, जिसका इख्तिताम एक तफरीह गाह पर होता है। दरियाए दाराल पर तामीर किया गया रस्सियों का पुल इस इलाके की दिलकशी में इजाफा करता है। मरकजी बाजार से 4 किलोमीटर के फासले पर बजाट नामी आबशार है। यहाँ तक जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क नहीं है। लोग पैदल सफ़र करते हुए इस मकाम तक पहुँचते हैं। सफ़र के दौरान रास्ते में कई खूबसूरत गांव आते हैं और इनकी खूबसूरती से मुतासर होकर सयाहों का दिल यहीं रहने को चाहता है। जब वो आबशार पर पहुँचते हैं तो इसके गिरदो नवाह के मनाजर इंतहाई ख्वाबनाक मालूम होते हैं। 50 फीट की बुलंदी से नीचे गिरने वाले पानी का शोर एक अजीब समा बांधता है। बहरैन की सैर के लिए या यहाँ से गुजर कर दूसरे तफरीही मकामात की तरफ जाने वाले सयाह दो दरियाओं के हसीन हुस्न के तिलिस्माती मंजर, दरिया के वस्त में बनी हुई इमारतों, राहगुजारों और मस्जिद के शहर में ऐसे खो जाते हैं कि बहरैन से वापसी के बाद भी वहाँ के हसीन मनाजर उन्हें अपने शहर में जकड़े रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये इंफॉर्मेटिव काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर कीजिएगा। साकिब इन्फो से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।